زمان پارک کے باہر پولیس کھڑی ہوئی, آنے والوں کو پروٹوکول دیتی ہوئی, ڈالفن فورس والے کھڑے ہوئے. تو اس ماسٹر مائنڈ سے ملوانے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو پنجاب پولیس کی ٹیم کھڑی ہوئی تھی. آپ کو ہمیں $3 ارب دینے, تو عمران خان سے ان سے بھی بات کیجیے. ایسے آواز میں جب تحریک انصاف والے سانس لیتے ہیں, اگر اس کی بھی آواز سنائی دے حکومت کو, تو اس پر بھی FIR درج کی جاتی ہے. تو جو اس وقت حکومت ہے IMF اس سے بھی مل رہا ہے, حکومت وقت سے بھی, اور ممکنہ طور پر حکومت میں آنے والی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی. وہاں تو اس وقت جو بے چینی ہوگی نا کہ یہ کیا ہوا ہے, لیکن اس کا مطلب کہ بلکہ دبئی نہیں, اب تو پہنچ چکے ہیں سرزمین مقدس. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. کرا تو لوں گا علاقہ خالی میں لڑ جھگڑ کر, مگر جو اس نے دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. آج پاکستان بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کی کتنی بڑی کامیابی ہے. لوگ یہاں آئے تھے آپ, مگر جو اس نے دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. تو جو پاکستان تحریک انصاف کا کامیاب مظاہرہ تھا, دوبارہ سنائیں اب شیر. کرا تو لوں گا علاقہ خالی میں لڑ جھگڑ کر, مگر جو اس نے دلوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. ضیاء مذکور صاحب, زبردست. ویسے لڑ جھگڑ کر علاقہ خالی کرانے سے مجھے منا اور سرکٹ یاد آ گئے. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. اب لوگ زمان پارک پہنچ گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کا وفد وہ بھی زمان پارک پہنچنا چاہتا ہے, وہ بھی پہنچ گیا. ایک لینڈ کروزر وائٹ کلر کی زمان پارک کے باہر پولیس کھڑی ہوئی, آنے والوں کو پروٹوکول دیتی ہوئی, ڈالفن فورس والے کھڑے ہوئے, اور وہ دیدہ و دل فرش علاقے کہ یہ جو ہے اندر, یہ جس سے آپ ملنے آئے ہیں, اس کے لیے ہم آپ کو سیکیورٹی دینے آئے ہیں. تو آئیے. اب پولیس وہاں انتظامات کے لیے کھڑی ہوئی تھی. کس کے پاس؟ وہ جو دہشت گرد ہے نا اندر, جو دہشت گرد نہیں, عمران خان جو دہشت گرد ہے اندر, جو دہشت گردوں کو ٹریننگ دیتا ہے, جو اندر باقاعدہ پلاننگ کرتا ہے, ماسٹر مائنڈ ہے. تو اس ماسٹر مائنڈ سے ملوانے IMF کے ڈیلیگیشن کو پنجاب پولیس کی ٹیم کھڑی ہوئی تھی. کیا یہ ہم آپ کی سیکیورٹی کے لیے موجود ہیں. لیکن پھر یہ کیسا کھلا تضاد ہے؟ دیکھیے, بات یہ کہ یہ ملاقات یہاں پہ کارکنان کرنا چاہیں, عمران خان سے ان کی جماعت کے رہنما کرنا چاہیں, فرض کیجئے حماد اظہر کرنا چاہیں, مراد سعید کرنا چاہیں, کوئی اور کرنا چاہے, تو ان کو تو یہاں سے پکڑا جائے گا, یہاں سے پکڑا جائے گا اور پکڑ کے پھینکا جائے گا موبائل کے اندر. لیکن یہاں IMF کا وفد آ رہا تھا, تو یہاں تو حکومت کی چوں نہیں نکلتی. ہاں, حکومت کی چوں نہیں نکلتی, آواز ہی نہیں نکل سکتی. تو پھر حکومت نے کہا کہ ملیے, آپ کو ہمیں $3 ارب دینے, تو عمران خان سے بھی ملیے, ان سے بھی بات کیجیے, پیسے دیجیے. تو حکومت جو ہے اس کی گگی بند گئی ہے. ایسے آواز میں جب تحریک انصاف والے سانس لیتے ہیں, اگر اس کی بھی آواز سنائی دے حکومت کو, تو اس پر بھی FIR درج کی جاتی ہے. یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ IMF کا وفد پاکستان سے ملنا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے ملنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سویڈن میں جو قرآن کریم کی بے حرمتی ہوئی, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو آج بڑی کال تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے. بالکل, لوگ نکلے. 9 مئی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جو لوگ نکلے, اور کہا گیا تھا کہ پرچم لے کر نکلیں, تو لوگ پرچم لے کر نکلے. خیبر سے کراچی تک لوگ نکلے, ٹھیک ٹھاک نمبرز میں نکلے, اور جو نکلے انہیں موقع تھا تو انہوں نے کہا آؤ زمان پارک سے ہوتے ہوئے چلتے. تو وہ زمان پارک بھی پہنچے. دیکھیے, جو IMF کا وفد زمان پارک پہنچا ہے نا, یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. IMF کن سے بات کر رہا ہے؟ پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں سے, جن میں 2 اس وقت حکومت میں, اور تیسری بڑی جماعت یعنی IMF جو حکومت کر کیا رہے. دیکھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. IMF یہ چاہتا ہے کہ ان سے جو ڈیل ہو اس پر عمل درآمد ہو. تو عمل درآمد کون کرے گا؟ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, حکومت. ٹھیک ہے, تو جو اس وقت حکومت ہے IMF اس سے بھی مل رہا ہے, حکومت وقت سے بھی, اور ممکنہ طور پر حکومت میں آنے والی جو جماعتیں ہیں ان سے بھی. تو اس لیے عمران خان کی جماعت کو ان لوگوں نے کر دیا تھا مائنس, عمران خان کو مائنس. اب یہ جو ملاقات ہے, یہ ملاقات بتا رہی ہے کہ اس طرح سے مائنس کرنا جو ہے وہ یہ لوگ تو کر کے بیٹھ گئے, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے, IMF نے عمران خان کو جس طرح سے انہوں نے مائنس کر دیا اس طرح سے IMF نے مائنس نہیں کیا. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. PTIMF, ہاں PTIMF جو بلاول بار بار کہتے تھے. تو یہ تو باقاعدہ بتاؤں دبئی میں جو ہے نا سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہوں گے.
وہاں تو اس وقت جو بے چینی ہوگی نا کہ یہ کیا ہوا ہے وہاں تو، لیکن اس کا مطلب کہ بلکہ دبئی نہیں، اب تو پہنچ چکے ہیں سرزمین مقدس، جی وہاں پر پریشانی ہوگی. عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو ان حالات کے باوجود بھی جب پابندیاں ہیں سر پر، رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے اپنے اندر آج کے دن کی. اور آئی ایم ایف جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے جو پلان طے ہو رہا ہے اس پلان پر عمل درآمد ہو. تو اس پلان پر عمل درآمد نہ ہو، جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو آن کریں. بالکل. 3 بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور سب سے بڑی پارٹی. گڈ. یہ میں نے ترتیب صحیح رکھی. صحیح ہے. پاکستان تحریک انصاف. تو یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے. اور کیا فضل الرحمان صاحب سے بھی ملیں گے یہ لوگ؟ یہ فضل الرحمان صاحب سے نہیں مل سکتے، نہیں مل رہے. تو یہ لوگ متحدہ قومی موومنٹ سے بھی مل رہے ہیں. ایسے تو آپ کہیں تو پاک سرزمین سے ملوا دیتے ہیں. تو نہ یہ فضل الرحمان سے مل رہے ہیں، نہ یہ متحدہ قومی موومنٹ سے مل رہے ہیں، نہ یہ جی ڈی اے سے مل رہے ہیں. ٹی ایل پی والوں سے بھی ملاقات ہے ان کی. ٹی ایل پی والے ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری بھی کروا دیجیے. تو بہرحال یہ اس سے ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ کون کہاں کیا حیثیت رکھتا ہے. تو یہ اچھا، آئی ایم ایف نے بھی ویسی ترتیب سے ملاقات کی ہے. آئی ایم ایف کے وفد نے، جیسے میں نے بتایا، بالکل پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور پھر پاکستان تحریک انصاف. صحیح. تو وہ میرا خیر روٹ نہیں بنتا جب اسٹاف کو ڈراپ کرنے جاتے تو سفر کیسے بہتر ہوگا. نہیں ایسا ہوتا نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینی ویز بٹ خبر بہت بڑی ہے اور یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو دوسرا میسج دیا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے عمران خان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے. اچھا، عمران خان صاحب نے موقع کا اچھا استعمال کیا، اچھا استعمال کیا. اور اس موضوع پر استعمال کرنا جو لفظ ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشن میں چلا جاتا ہے. لیکن عام کسی بھی چیز پر عمران خان صاحب احتجاج کی کال دیں تو چھتر مارو، تشریف پہ مارو، جہاں جیسے چاہو ٹھڈے مارو، اٹھا کے ڈال دو گاڑی میں اور پھینک دو اور گرفتار کر لو. یہی ہوتا ہے نا. اب آج اگر اس مظاہرے پر پولیس ہاتھ ڈالے تو پولیس خود ذلیل ہو، سرکار خود ذلیل ہو، تو اس پر ہاتھ کیسے ڈالتا؟ پارٹی پرچموں کی بہار تھی. تو اگر آپ خیبر پختونخوا کی مناظر دیکھیں تو جتنے علاقوں کی بات کریں، لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے، پارٹی پرچموں کے ساتھ نکلے اور لوگوں نے یہ بتایا، نشانی لے کر نکلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکنان ہیں. اس میں جو نون لیگ کی جو ناکامی ہے وہ دیکھیں آپ، سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا لیکن لوگ نہیں. خاص طور پہ پشاور کے مناظر، پشاور میں آمنے سامنے تھے پریس کلب پہ، کیونکہ خود لوگ پہنچتے پریس کلب پہ کہ تاکہ وہاں پر زیادہ آسانی سے نوٹس ہو جاتا ہے. تو نون لیگ کے جو لوگ تھے وہ کوئی 30 سے 35 کے قریب لوگ تھے پشاور میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں لوگ موجود تھے ان کے سامنے. تو بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف والوں نے مظاہرہ کیا. جو دوسرا منظر تھا وہ منظر تھا لاہور کا. اب لاہور کس کا گڑھ کہلاتا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کا. واپس بھی آ رہے ہیں میاں صاحب. تو لاہور میں فارغ مظاہرہ کیا، حالانکہ اس موقع پر بڑا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن لاہور میں فارغ مظاہرہ کیا پی ایم ایل این نے. جو اسمبلی کے باہر ہوا، اچھا اس میں تو باقاعدہ حکومتی شخصیات کو ہونا چاہیے تھا، پنجاب اسمبلی نہیں، قومی اسمبلی کے باہر. لیکن وہاں پر بھی ایسا لگتا تھا کہ جو اسٹاف ہے نا اس کے لوگوں کو کچھ پلیکرڈز دے دیے کہ تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، سمبولک ہوتا ہے نا، اس دھوپ میں ہم سے تو کھڑا نہیں ہوا جائے گا. تو ایک تو مریم بی بھی نہیں ہے، میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے، شہباز شریف. آپ کو نہیں پتا الیکشن لڑنا ہے وہ؟ اچھا ماشاء اللہ، وہ ختم ہو گئی ہے. وہ اعظم نذیر طارق صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں تو میاں صاحب اب الیکشن لڑیں گے. ٹھیک ہے، میاں صاحب ویسے لڑ ہی رہے ہیں مسلسل. تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ مظاہرے کو سیریس لیتے، اس مظاہرے کو باقاعدہ طور پر سیریس لینے کی ضرورت تھی. ناموس مذہب، ناموس قرآن، اس کے لیے سیریس لینے کی ضرورت تھی. لیکن بہت ہی فارغ اور مایوس کن مظاہرہ تھا پی ایم ایل این کی جانب سے، جو اس موقع پر مایوس کن ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ہوا. افسوسناک ہے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.